بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈ، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جیسی کرنی ویسی بننی ناول کی پہلی قسط۔ یہ واقعہ تب کا ہے جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے نیا عہدے پر قبضہ جمایا تھا۔ لکھنؤ میں جو انگریز کمشنر متعین تھا وہ بہت سخت تھا۔ اس کا ایک حصول یہ تھا کہ جلد از جلد عوام کا رہن سہن، بول چال، لکھنا پڑھنا سیکھ لینا چاہیے تاکہ عوام میں گھل مل جائے۔ کمشنر کے ساتھ اس کی ایک نوجوان لڑکی بھی تھی۔ اس کی بیوی یا فوت ہو چکی تھی یا لندن میں رہ گئی تھی۔ بہرحال کمشنر اپنی بیٹی کے ساتھ لکھنؤ میں رہتا تھا۔ ایک دن بیٹی نے باپ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ہندوستانی زبان سیکھنا چاہتی ہے۔ باپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی اور اس نے سوچا کہ اگر میری نے ہندوستانی زبان اچھی طرح سیکھ لی تو وہ اس سے کسی اچھے عہدے پر متعین کر دے گا۔ کمشنر نے بیٹی کے لیے ٹیوشن کا بندوبست کر دیا۔ ان دنوں ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی ہوتی تھی۔ کمشنر نے بیٹی کو فارسی پڑھانے کے لیے فارسی کے ایک عالم قاری امام بخش کو بلایا۔ قاری صاحب کی ایک ہی شرط تھی کہ وہ لڑکی اور اپنے درمیان ایک پردہ حائل ہونا چاہیے، تب ہی وہ لڑکی کو پڑھائیں گے۔ قاری صاحب نے لڑکی کو پڑھانا شروع کر دیا۔ ٹیوشن کے دوران اگر نماز کا وقت آ جاتا تو قاری صاحب وہیں پر نماز پڑھتے، یا لڑکی جب اپنا سبق یاد کر رہی ہوتی تو قاری صاحب گم سم یا خاموش بیٹھنے کے بجائے قرأت شروع کر دیتے۔ قاری صاحب کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر عطا کی تھی کہ سننے والوں کا دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا تھا۔ قاری صاحب بتاتے ہیں کہ ایک دن لڑکی نے مجھ سے پوچھا کہ قاری صاحب آپ نماز میں اور یوں بیٹھے بیٹھے کیا پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہوں، یہ ہماری مذہبی کتاب ہے، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے کہا جب آپ پڑھتے ہیں تو میرا دل اس کی طرف کھینچا جاتا ہے، میری سمجھ میں اس کا ایک لفظ بھی نہیں آتا، مگر میرا دل کرتا ہے کہ آپ پڑھتے رہے اور میں سنتی رہوں۔ قاری صاحب نے کہا یہ میری آواز کا کرشمہ نہیں بلکہ اس کلام کی تاثیر ہے کہ دل میں اترتی جاتی ہے۔ کچھ دن گزر گئے تو میری نے ایک دن بہت ہچکچاتے ہوئے مجھ سے کہا قاری صاحب ایک بات کہوں، اگر آپ برا نہ مانیں، آپ جو پڑھتے ہیں مجھے بھی دکھائیے۔ میں نے کہا ایسی بات تم نے کر دی، کمشنر صاحب کو معلوم ہو گیا تو مجھے مروا دیں گے۔ میں ان کی بیٹی کا دین برباد کر رہا ہوں، یہ ہماری مذہبی کتاب ہے، اگر ان کو پتہ چل گیا تو تم مجھ سے قرآن پڑھو گی تو مجھ پر الزام لگائیں گے کہ میں ان کی بیٹی کو مسلمان بنانے کے لیے ورغلا رہا ہوں۔ میری نے کہا لیکن یہ معاملہ اتنا سیریس نہیں ہے، میں فارسی بھی تو آپ سے پڑھ رہی ہوں، جب فارسی سیکھنے میں کوئی عیب نہیں تو عربی سیکھنے میں کیا برائی ہے؟ میں نے کہا تمہاری دلیل درست ہے، مگر قرآن پاک ہماری مقدس کتاب ہے اور اس کو پڑھانا اور تمہیں سمجھانا بالکل دین کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ وہ چپ ہو گئی۔ میں سمجھا کہ اس نے اپنے دل سے خیال نکال دیا ہے، مگر وہ اپنی ضد کی پکی نکلی۔ کئی دن بعد اس نے پھر وہی بات کی۔ اس نے کہا قاری صاحب میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس بات کا علم میرے اور آپ کے علاوہ کسی کو نہیں ہوگا اور نہ کبھی آپ پر آنچ آئے گی۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا۔ جب میں ہر طریقے سے اس کو سمجھا کر تھک گیا تو پھر مجھے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ میں نے دل میں کہا اب اللہ ہی مالک ہے، جو منظور ہوگا وہ ہو کر رہے گا۔ اب وہ فارسی کے ساتھ عربی بھی پڑھنے لگی تھی۔ ایک تو وہ بہت ذہین تھی، دوسرا اس کا جذبہ اور شوق تھا تو وہ بہت کم عرصے میں روانی سے پڑھنے لگی تھی۔ کچھ دن بعد اس نے مجھے ایک اور بات کی، بولی قاری صاحب مجھے آپ اپنے دین میں داخل کر لیجئے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا میری یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا جو کہہ رہی ہوں بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہی ہوں، دل سے تو میں بہت پہلے سے مسلمان ہو گئی ہوں، مگر اب میں باقاعدہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا تمہیں اس کا انجام پتہ ہے؟ کمشنر صاحب کو پتہ لگ گیا تو میری ٹکا بوٹی کر کے چیل کبوں کو کھلا دیں گے اور عام مسلمانوں کا جینا بھی یہاں پر عجیب بن جائے گا۔ تو مجھے معاف کرو، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں راضی نہیں ہو رہا تو اس نے کہا اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے
تو میں شہر کے جامع مسجد میں جا کر مسلمان ہو جاؤں گی اور یہ بتاؤں گی کہ قاری امام بخش کی رہنمائی اور ہدایت پر میں نے دین اسلام قبول کیا ہے۔ میں سخت پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ کے لیے ایسا غضب نہ کرنا، پورے ہندوستان کے مسلمان انگریزوں کے زیر اعتاب آ جائیں گے، قتل عام شروع ہو جائے گا۔ میری نے کہا تو پھر یہ کام آپ خود کر دیجئے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، میرا وعدہ ہے کہ آپ پر کبھی کوئی آنچ نہیں آئے گی۔